الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں بغاوت ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بغاوت کی جو لہر چلی تھی اب اس میں بہت زیادہ شدت آنے والی ہے اور اندرون خانہ جو کھچڑی پک رہی ہے اس کا رزلٹ کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ اور اس کا ایک مظاہرہ پچھلے دنوں میں ہم سب نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کابینہ کے ایک سینئر رکن CNW کے منسٹر شکیل خان پشاور آئے اور انہوں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی۔ بتایا جاتا ہے کہ انہیں پریس کانفرنس سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ ذرا زبان نرم استعمال کریں، آپ کرپشن کے حوالے سے بات مت کریں، لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں بہت کچھ بیان بھی کر دیا۔ خاص طور پر اپنی سیکٹری کے خلاف انہوں نے کچھ باتیں کی جس میں کرپشن کے الزامات بھی تھے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر وزیر اعلیٰ اور ان کے قریبی حلقوں کے خلاف ایک سوچ پائی جانے لگی ہے یا ایک لہر چل پڑی ہے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کابینہ کے آخری اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی اور ایک معاون خصوصی کی اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی ہے، جس کے بعد وہ معاون خصوصی کابینہ کا اجلاس چھوڑ کے چلے گئے، جن کو بعد میں منا کے لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ کسی کو بھی بات کرنے نہیں دیتے اور وہ کابینہ اجلاس ایسے چلاتے ہیں کہ جیسے ایک ٹیچر کلاس روم چلاتا ہے یا ایک مانیٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے جو طلبہ ساتھی ہیں جب ان کو مانیٹر کرتا ہے یا ان پہ حکم چلاتا ہے۔ کئی کابینہ کے اراکین ہمارے ساتھ آف دی ریکارڈ گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ کابینہ میں یک طرفہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ پہلے 8-10 جو نقطے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کوتل کے اس پار ڈی آئی خان کے آس پاس کے ہوتے ہیں، ان پہ فوری فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جب دوسروں کی باری آتی ہے تو پھر اس پہ نکتہ چینیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وزیر اعلیٰ کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بات نہ کریں اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے رہیں۔ یہ الزامات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد یہ اب دعوے ہو رہے ہیں، یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ اراکین قومی اسمبلی، کچھ MPAs جن میں کچھ 4 سے 6 تک منسٹرز بھی شامل ہیں، یہ ایک الگ گروپ قائم کر چکے ہیں۔ MNAs کے ذریعے سے بات پارٹی کے بانی چیئرمین تک پہنچائی گئی، جس کے بعد منسٹر صاحبان میں سے ملاقاتیں کی گئیں اور عمران خان کی اجازت کے بعد یہ پریس کانفرنس کی گئی اور یہ میسج دیا گیا وزیر اعلیٰ کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی، باقی وزراء کو بھی، تمام MPAs کو بھی کہ بھئی کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے اور بانی PTI نے کہہ دیا ہے کہ انہیں ایک ایک چیز کی خبر مل رہی ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور وہ بہت جلد اہم فیصلے کرنے والے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے قریبی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ بعض لوگ وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس سے گھبرا کر ان کے مخالف بنے ہوئے ہیں کیونکہ وزیر اعلیٰ میرٹ پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ چیز طے ہے کہ PTI کی موجودہ حکومت میں 5 ماہ کے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ دکھائی دینے لگی ہے۔ ایک منسٹر کا آپ نے دیکھ لیا پچھلے دنوں پورٹ فولیو تبدیل ہو چکا ہے، لسٹیں اب تیار ہو رہی ہیں کارکردگی کی بنیاد پر۔ کئی منسٹرز کو فارغ کیا جا سکتا ہے، کئی کے محکمے تبدیل کیا جا سکتے ہیں اور کئی کو وارننگ دی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں جو ان کی کمیٹی بنی ہے، مانیٹرنگ کمیٹی 3 اراکین پہ مشتمل، اس کی سفارشات کا انتظار ہے بانی PTI کو، عمران خان کو، اور وہ اس کے بعد اہم فیصلے کریں گے۔ PTI کے حوالے سے PTI کے اپنے لوگوں کا یہ کہنا ہے، ہمیشہ سے وہ ہمارے ساتھ جب بات کرتے ہیں کہ جی PTI کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، PTI کو ہمیشہ PTI ہی مات دے گی۔ اب جب یہ بغاوت کی خبریں جو سامنے آ رہی ہیں، اسی قسم کی ایک بغاوت پرویز خٹک صاحب کے خلاف بھی ہوئی تھی، پھر اسی قسم کی ایک بغاوت کی کوشش محمود خان کے خلاف ہوئی تھی جو ناکام بنا دی گئی تھی، اور اب 5 مہینے کے اندر اندر علی امین گنڈاپور کے خلاف بغاوت کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں جو باغی اراکین ہیں یا جو ناراض اراکین ہیں یا جن کے تحفظات ہیں، وہ اراکین ان کی تعداد میں اضافہ ہونے والا ہے اور یہ چیز جلد کھل کے سامنے آ جائے گی۔
ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ اراکین پھر ایک پریس کانفرنس کر سکتے ہیں اگر اس وقت تک وزیر اعلیٰ نے معاملات کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سینٹ کا الیکشن سر پہ کھڑا ہے، پی ٹی آئی کو بڑی فکر بھی ہے، خود وزیر اعلیٰ کو بھی۔ سینٹ کے الیکشن سے پہلے انہوں نے ہر صورت میں اپنے اراکین کو قابو میں رکھنا ہے۔ سینٹ کے الیکشن کے بعد کئی اہم فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن سینٹ کے الیکشن خود پی ٹی آئی کے لیے اس وقت ایک چیلنج بن چکا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن سر پہ ہیں تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بغاوت کی اس لہر کو کیسے کنٹرول کر پاتے ہیں، اس سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک چیز طے ہے کہ وزیر اعلیٰ نے مشاورتی عمل کو اہمیت نہیں دی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی کوئی کچن کیبنٹ نہیں بنائی، انہوں نے کوئی اپنے مشیر یعنی مشاورت کا کوئی ایک سلسلہ نہیں رکھا، کوئی اس طرح کی ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں ہے۔ بہت سے وزراء کا یہ گلہ ہے کہ وہ ہفتوں ملاقات کے لیے بریفنگز اپنے ڈپارٹمنٹ کی بریفنگز کے لیے ٹائم لینا چاہتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں ملتا۔ ان حالات میں اگر وزیر اعلیٰ نے آنے والے دنوں میں مشاورت کو اہمیت نہ دی، حلقہ احباب کو وسیع نہ کیا، اپنا طرز عمل تبدیل نہ کیا، تو پی ٹی آئی کے بعض حلقوں کا دعویٰ یہ ہے کہ صوبائی حکومت کے لیے اور خود وزیر اعلیٰ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ امتحان ہے وزیر اعلیٰ کا کہ 5 مہینے کے اندر ان کو جس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے ہو رہا ہے تو اس سے وہ کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ ساتھ میں 3 رکنی کمیٹی بھی بن گئی ہے۔ اب اگلے چند دنوں میں پتہ چلنے والا ہے، اگلے کچھ ایک ہفتے 10 دنوں میں، کہ بغاوت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اگر کامیاب حکمت عملی اختیار کی تو اس مرحلے پر ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے، ورنہ مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا تو پھر پانی سر سے گزر جائے گا، اور پھر بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب پھر بہت سے تلخ اور سخت فیصلے کرنے پہ مجبور ہوں گے، اور وہ فیصلے بہت حیران کن بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ خدا حافظ۔